آپ کو بیان فرما رہے ہیں، ایک بڑی حقیقت بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ انسان حسد جیسی بری عادت، بری خصلت اور بری بیماری کی وجہ سے بڑی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب بڑی بھلائیوں سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھی اعتراض کرنے لگتا ہے۔ یہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ مومنوں مسلمانوں کے اندر بھی ایسے الفاظ رائج کر دیتے ہیں کہ جو الفاظ مسلمانوں کے نبی کی توہین بنتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ در حقیقت ان کی یہ تمنا، ان کی یہ حسد ہے۔ یہ آ کے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے بڑے خیر نازل ہو، اچھے احکامات آئیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو احکامات آ رہے ہیں کوئی اچھے نہیں ہیں، اگر اچھے ہوتے تو ہم ضرور مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر انہوں نے جو ایک جملہ کہا، اس سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، اور یہ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی یہ بھلائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دو باتوں میں سے ایک بات کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خیر خواہی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ تو جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، اس کو تو اللہ بیان نہیں فرما رہا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی شریعتیں وہ منسوخ ہو گئی، اب جو نئے احکامات آئیں گے، نئی شریعت اسی کے اوپر چلنا ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ خیر خواہی کیا ہے؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں تمنا کرتے، نہیں چاہتے کافر لوگ، پھر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، اہل کتاب وہ لوگ جن کو وہ امتیں جنہیں کتاب ملی، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ نہیں چاہتے۔ اور نہ ہی مشرکین، مشرک وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہندو ہو گئے، بت پرست لوگ ہو گئے، بدھ مت لوگ ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، یا اللہ کا انکار کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر قسم کا کافر یہ نہیں چاہتا، مگر اس بات کی اس کی تمنا ہوتی ہے ان ينزل علیکم من ربکم من خیر، کہ تمہارے رب کے اوپر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو۔ یہ ان کی تمنا سوائے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ کہتے تو ہیں کہ ہم تمہارے اوپر احکامات ہیں، لیکن اس ان کو کی تمنا ہے نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ یہ حسد کافروں کی عادت ہے، کافروں کی خصلت ہے، کافر حسد کر کے اللہ کی رحمت سے دور رہ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا مسلمان سے حسد کرتا ہے، اس کے مال، اس کی عزت، اس کے عہدے، اس کے منصب، اس کی کسی بھی وجہ سے جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے، اس سے ایک مسلمان حسد کرنے لگتا ہے کہ یہ چیز اسے کیوں ملی ہے۔ حسد ہے کیا چیز؟ حسد یہ ہے کہ انسان جس کسی کو نعمت ملی ہوئی ہو کوئی بھی، اس بات کی تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، عزت ہے، کچھ بھی، کوئی بھی ایسی چیز ہے، امتیازی چیز ہے، آپ یہ تمنا کرو، میں یہ تمنا کروں کہ اس سے ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اب یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ان 3 بڑے گناہوں میں سے ہے جو کہ انسان کی زندگی کا چین ختم کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ 3 بڑے گناہ کیا؟ ایک تکبر، دوسری حرص، اور تیسرا یہ حسد۔ اگر انسان ان 3 گناہوں سے، یہ تینوں گناہ نظر نہیں آتے، یہ اندر کی کیفیات کا نام ہے، یہ دلوں کی بیماریاں ہیں، دلوں کے روگ ہیں۔ اگر انسان ان 3 بیماریوں کو قابو کر لے تو در حقیقت اس کی زندگی میں چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اب یہ بندہ اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ میری زندگی، مجھے وہ تمنا جو فلاں کو ملی ہوئی ہے اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد یہ انسان کے دین کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا کر بھسم کر دے گی، حسد انسان کی زندگی کو، اس کے زندگی میں اس کے دین کو اس طرح تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور انسان کی زندگی کا سکون کیسے ختم ہوتا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ للہ در الحسد ما اعدلہ بدأ بصاحبہ فقتلہ۔ حسد کا بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ بڑے انصاف سے کام لیتا ہے۔ حاسد جب حسد کرتا ہے تو حسد شروع تو حسد کرنے والے سے ہوتا ہے، لیکن قتل بھی اسے ہی کرتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس سے حسد کر رہا ہے وہ تو اپنی میٹھی نیند سو رہا ہوگا۔ اسی لیے بعض حکماء نے کہا کہ انسان حسد کر کے اپنا گوشت، اپنی طاقت وہ اپنی پریشانیوں کو کھلاتا ہے، یعنی اپنی پریشانیوں کو اور موٹا تازہ کرتا جاتا ہے، لیکن یہ خود اپنے جسمانی طور پر کمزور ہوتا جائے گا۔
اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے رشک کہلاتی ہے. رشک کیا ہے؟ انسان اس بات کی تمنا کرے کہ مجھے بھی وہ نعمت مل جائے جو میرے بھائی کو ملی ہے. ایک کیا ہے آپ تمنا کریں تھے اس بات کی کہ اس سے ختم ہو جائے، اور یہ کیا ہے کہ آپ تمنا کرو کہ مجھے بھی ملے، اسے بھی ملے، اس سے بھی اسے ترقی ملتی ہے، ملتی رہے، لیکن مجھے بھی ملے. تو اس بات کی یہ رشک کرنا بھی حدیث میں آتا ہے، یہ رشک کرنا بھی دنیا کے کسی کام میں جائز نہیں ہے. رشک کرنا ہے تو دو چیزوں میں سے کسی چیز کے علاوہ، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر رشک نہیں کرنا. ایک رشک کیا؟ ایک یہ ہے کہ رجل آتاہ اللہ المال، ایک وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ مال دن و رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو آپ اس بات کی تمنا کرو کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا، آپ مجھے بھی یہ مال دے دیں تاکہ میں بھی آپ کی راہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کروں. اگر ایسی تمنا کرتے ہو تو یہ رشک کرنا محمود ہے، اس پر آپ کا ثواب بھی ملے گا. اس پر جتنی آپ محنت اور تمنا کرو گے ہر تمنا پر آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا. اور دوسرا کیا؟ دوسری تمنا وہ کہ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، کسی کو قرآن و حدیث کا علم دیا اور وہ اس کو پھیلا رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، تو آپ اس بات کی تمنا کرو کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما تاکہ میں بھی خود بھی فائدہ اٹھاؤں اور لوگوں کو بھی فیضیاب کروں. باقی اس کے علاوہ دنیا کے کسی معاملے میں رشک تو اپنی جگہ، حسد تو اپنی جگہ، رشک کرنا بھی جائز نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اب اس حسد کا علاج کیا؟ حسد کا علاج یہ کہ انسان جس سے حسد ہو رہا ہے، کسی بھی وجہ سے حسد ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کرے. یا اللہ جس سے مجھے حسد ہو رہا ہے، یا اللہ فلاں کو آپ نے مال دیا ہے، مجھے اس سے حسد ہے، میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ اس کو مال میں مزید بڑھا دیں. بہت مشکل ہوگی، دل پر آرے چلیں گے کہ یہ دعا زبان سے نکلے گی نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر 3 دن یہ کام کر لیا، 3 دن اگر یہ کام کر لیا تو آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ آپ جس سے حسد کر رہے تھے اب وہ آپ کو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رہے گا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، انسان اس دعا کو اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے. دعا کے الفاظ اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک. اے اللہ جس کسی کو دنیا میں آپ نے نعمت دی ہے بشمول میرے، جس کسی کو دی ہے وہ آپ ہی کی طرف سے، آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں. اب جس سے آپ کو حسد ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. یہ اگر دعا صبح کے ٹائم مانگی جائے اور اسی دعا کے الفاظ اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک، اگر اس دعا کو صبح شام اپنے الفاظ میں مانگ لے تو اللہ تعالیٰ انسان کے حسد کا علاج کر دیتے ہیں. اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک حسد کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے علاج کی طرف. اب دیکھیں حسد انسان اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہوئی ہے تو آپ حسد کر کے گویا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ نے اسے دیا ہے مجھے نہیں دیا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، چاہے وہ دین کی رحمت ہو، قرآن کی رحمت ہو، شریعت کی رحمت ہو، مال کی رحمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں. تو آپ حسد کر کے در حقیقت اللہ پر اعتراض کر رہے ہو. اب حالانکہ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑی ہی عظیم فضل والے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ انسان اس آیت کے اوپر غور کرے، جب حسد ہو اس آیت کے اوپر غور کرتا رہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے، اس آیت کو پڑھتا جائے، اس آیت کے معنوں کو اپنے دل میں اتارتا جائے تو انسان کے حسد کا علاج اس آیت سے بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب حسد ہو رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو آپ آہستہ آہستہ یہ الفاظ آپ کے دل میں گھر کریں گے اور آپ کے حسد کا علاج ہو جائے گا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسد جیسی مہلک بیماری سے نجات عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم لك الحمد كله والشكر كله